السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کے اس ویڈیو میں صدقہ فطر کے مسائل پر بات ہوگی کہ صدقہ فطر کی کیا فضیلت ہے اور فطرہ کب تک ادا کر سکتے ہیں۔ تو شروع کیا جائے اس اللہ کا نام لے کر جو پاک اور مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر رمضان شریف کے روزے ختم ہونے کی خوشی میں شکریہ کے طور پر یہ صدقہ مقرر فرمایا ہے۔ اسی کو صدقہ فطر کہتے ہیں۔ رمضان کے روزے ختم ہونے کی خوشی میں جو عید منائی جاتی ہے اس کو اسی لیے عید الفطر کہا جاتا ہے۔ صدقہ فطر ہر صاحب نصاب مسلمان پر واجب ہے۔ جو نصاب زکوٰۃ کا ہے وہی اس کا بھی ہے۔ فرق دونوں میں یہ ہے کہ زکوٰۃ واجب ہونے کے لیے چاندی، سونا یا مال تجارت پر 1 سال گزرنا شرط ہے، اور صدقہ فطر واجب ہونے کے لیے ان باتوں کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس کے واجب ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ ضروری سامان کے علاوہ کسی کے پاس اتنا مال اسباب ہو جس پر زکوٰۃ واجب ہو گئی ہے تو اس پر صدقہ فطر واجب ہے، اس پر سال گزرنا شرط نہیں ہے۔ مثلا کسی کے پاس استعمال کے کپڑے سے زیادہ کپڑے رکھے ہوئے ہیں، یا کسی کا کوئی ذاتی مکان خالی پڑا ہے، یا اسی قسم کا کوئی اور سامان یا اسباب ہے جو اس کی حاجت اور ضرورت سے زائد ہے، اور ان چیزوں کی قیمت نصاب کے برابر یا زیادہ ہے، تو ایسے شخص پر صدقہ فطر واجب ہے۔ ابھی آپ نے صدقہ فطر کے مختصر مسائل سمجھ لیا، اب آگے کیا فضیلت ہے اس کو سمجھتے ہیں۔ اس سے پہلے ہماری حوصلہ افزائی کے لیے لائک اور سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ حدیث میں صدقہ فطر کی بہت تاکید آئی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو مقرر کر کے مکہ معظمہ کی گلی کوچوں میں یہ اعلان کرایا کہ صدقہ فطر ہر مسلمان پر واجب ہے، مرد ہو یا عورت، چھوٹا ہو یا بڑا، آزاد ہو یا غلام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس شخص نے عید کی نماز سے پہلے صدقہ فطر ادا کر دیا تو یہ زکوٰۃ مقبولہ ہے، اور جس شخص نے عید کی نماز کے بعد ادا کیا تو وہ صدقوں میں سے ایک صدقہ ہوگا اور یہ صدقہ کہلائے گا۔ ایک اور مقام پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ماہ رمضان کا روزہ آسمان اور زمین کے درمیان معلق رہتا ہے اور بغیر صدقہ فطر کے اوپر نہیں اٹھایا جاتا۔ اس حدیث شریف سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ صدقہ فطر غریبوں پر بھی واجب ہے، کیونکہ آپ نے تمام مسلمانوں پر واجب قرار دیا ہے۔ اسی وجہ سے بعض علماء کے نزدیک فقراء اور مساکین پر بھی صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہے، اور دلیل ان کی یہ ہے کہ صدقہ فطر کے واجب ہونے کی علت اور مصلحت یہ ہے کہ اس سے روزہ دار ان بیہودہ لغو باتوں سے پاک ہو جاتا ہے جو روزہ میں اس سے سرزد ہو جاتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب صدقہ فطر غریب پر بھی واجب ہے تو پھر فطرہ کس کو دیا جائے گا؟ تو اس کا جواب یہ ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے علت اور مصلحت بتا کر اس کی اہمیت لوگوں کے ذہنوں میں بٹھائی ہے تاکہ لوگ اس کے ادا کرنے میں سستی اور غفلت نہ کریں۔ اب رہا یہ سوال کہ جب خود فقراء پر بھی صدقہ فطر واجب ہے تو کس کو دیا جائے؟ تو اس کا سب سے صحیح مصرف مدارس اسلامیہ ہے، آپ وہاں اللہ کے لیے دے سکتے ہیں۔ یا پھر وہ فقراء جو صدقہ فطر کو بھی نہ پہنچ سکے، جو صاحب نصاب نہ ہو، جس کی تفصیل ہم نے اوپر بتا دی ہے، آپ پورے مسئلے کو صحیح سے سمجھ لیں۔ خیر، ہم نے پوری وضاحت کے ساتھ آپ کو صدقہ فطر کا مسئلہ بتا دیا۔ اب رہا صدقہ فطر کتنا ادا کرنا ہوگا، تو آپ اپنے علاقے کے مستند علماء یا تنظیموں سے رابطہ کر لیں اور پوری معلومات حاصل کر لیں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ آپ اپنا خیال رکھیں اور ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔ شکریہ۔